بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پرمیشن کے لیے مختلف موڈلز کا استعمال ڈسکس کیا۔ اس لیکچر میں ہم شوڈ اور ought to کا استعمال ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم شوڈ کا استعمال سیکھتے ہیں۔ شوڈ از used to give advice, to express opinion, duty or responsibility۔ کسی کو نصیحت کرنے، اپنی رائے دینے یا کسی فرض یا ذمہ داری کے اظہار کے لیے شوڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً چاہیے کا لفظ آتا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے شوڈ کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے۔ You should go abroad for higher studies۔ آپ کو تمباکو نوشی چھوڑ دینی چاہیے۔ You should give up smoking۔ اسے باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے۔ He should take exercise regularly۔ میرا خیال ہے کہ اسے اس ملازمت کے لیے درخواست دینا چاہیے۔ I think he should apply for this job۔ حکومت کو فروغ تعلیم کے لیے انقلابی اقدامات کرنے چاہیے۔ The government should take revolutionary steps for spreading education۔ ہمیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال اچھی طرح کرنی چاہیے۔ We should look after our children properly۔ آپ کو اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے۔ You should do your duty honestly۔ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ We should help the poor۔ ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ We should cooperate with one another۔ منفی فقرات میں should کے بعد not لگاتے ہیں اور سوالیہ فقرات میں should کو فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ اسے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ He should not make an unfair use of his authority۔ ہمیں کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ We should not blame anyone اور we shouldn't blame anyone۔ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ You should not tell a lie اور you shouldn't tell a lie۔ آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ You should not waste your time۔ میٹنگ کو زیادہ دیر نہیں چلنا چاہیے۔ The meeting should not take long۔ کیا حکومت کو دوہرا نظام تعلیم ختم کرنا چاہیے؟ Should the government abolish the dual education system؟ کیا مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے؟ Should I go abroad for higher studies؟ کیا حکومت کو امیروں پر مزید ٹیکس لگانے چاہیے؟ Should the government impose more taxes on the rich؟ کیا مجھے اپنے دوست کی مالی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ Should I not help my friend financially؟ Dear students، اب ہم should کا ایک اور استعمال دیکھتے ہیں۔ Should is used for taking a suggestion or instruction۔ کوئی تجویز یا ہدایت لینے کے لیے بھی should استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت میں سب سے پہلے question word یعنی سوالیہ لفظ اور اس کے بعد should آتا ہے۔ اگزامپلز دیکھیے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ یعنی اب ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ Where should we go now؟ اب ہم کیا کریں؟ یعنی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ What should we do now؟ میں کہاں بیٹھوں؟ Where should I sit؟ میں آج رات تقریب میں کیا پہنوں؟ یا یوں کہہ لیں، مجھے آج رات تقریب میں کیا پہننا چاہیے۔ What should I wear in the function tonight؟ اب ہم پیسو وائس کے فقرات کے متعلق بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پیسو وائس کے فقرات میں should کے ساتھ be کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد verb کی تیسری فارم یعنی past participle لگاتے ہیں۔ اگزامپلز دیکھیے۔ اشتیاق کو ترقی ملنی چاہیے۔
یعنی اشتیاق کو ترقی دی جانی چاہیے. اشتیاق should be promoted. اساتذہ کی عزت کی جانی چاہیے. Teachers should be respected. تمہاری تو خوب پٹائی ہونی چاہیے یعنی تمہاری تو خوب پٹائی کی جانی چاہیے. You should be beaten severely. Dear students and learners, اب ہم should have کا استعمال ڈسکس کرتے ہیں. Should have is used to say that something that was necessary to do in the past was not done. Or you may say, should have is used to criticize past mistakes. کوئی ایسا کام جسے ماضی میں کیا جانا ضروری تھا لیکن وہ کام نہ ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ماضی کی کسی غلطی پر تنقید کرنے کے لیے should have استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ورب کی تیسری فارم لگاتے ہیں. اس نوعیت کے اردو فقرات کے آخر پر چاہیے تھا کے الفاظ آتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا. You should have waited for me. آپ کے بھائی کو انجینئرنگ نہیں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی. Your brother should have studied medicine, not engineering. آپ کو مجھے پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی. You should have informed me earlier. اسے مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. He should have consulted me. رضا کو اپنے بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے تھا. رضا should have been a well-wisher of his brother. غور کریں کہ اس سینٹنس میں ہونا کے لیے ورب بی کی تیسری فارم been استعمال ہوئی ہے. منفی فقرات میں should اور have کے درمیان not اور سوالیہ فقرات میں should فقرے کے شروع میں آتا ہے. اگزامپلز دیکھیے. آپ کو اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا. You should not have hurt him. اور You shouldn't have hurt him. تمہیں مجھ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا. You should not have concealed anything from me. اور You shouldn't have concealed anything from me. اسے لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. He should not have been late. کیا مجھے اس پر اعتماد کرنا چاہیے تھا؟ Should I have trusted him? کیا مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ Should I not have stood by him? اور Shouldn't I have stood by him? پیسو وائس کے فقرات میں should have کے ساتھ been اور verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. اسد کی سرزنش کی جانی چاہیے تھی. اسد should have been upbraided. مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا. The patient should have been taken to hospital. اسے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی یعنی اسے سزا نہیں دی جانی چاہیے تھی. He should not have been punished. آپ کی توہین نہیں کی جانی چاہیے تھی. You should not have been insulted. Dear students and learners, should کا استعمال سیکھنے کے بعد اب ہم ought to کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. Should and ought to are very similar in meaning, but we often prefer ought to talk about moral duty, obligation, responsibility, and to indicate what is considered socially correct. Should اور ought to معنی کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں. should کا استعمال کرتے وقت اسپیکر یعنی بولنے والا محض ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے، جبکہ کسی ایسے فرض، ذمہ داری یا درست عمل کی تاکید کے لیے ought to استعمال کیا جاتا ہے جسے کرنا اخلاقی یا سماجی طور پر درست اور ضروری سمجھا جاتا ہے. اس نوعیت کے اردو فقرات کے آخر پر بھی عموماً چاہیے آتا ہے اور should کی طرح ought to کے ساتھ بھی verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. آپ کو اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے. اخلاقی طور پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا فرض دیانتداری سے ادا کریں.
You ought to do your duty honestly. مزید دیکھیے ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. We ought to help the poor. ہمیں فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے. We ought to walk on pavement. آپ کو اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے. You ought to respect your parents. ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. We ought to cooperate with one another. منفی فقرات میں ought کے بعد not لگاتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ought اور to کے درمیان not لگاتے ہیں، جبکہ سوالیہ فقرات میں ought کو فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. اسے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے. He ought not to make an unfair use of his authority. تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. You ought not to tell a lie. آپ کو اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. You ought not to disobey your parents. کیا مجھے اس یتیم کی کفالت کرنی چاہیے؟ Ought I to support this orphan? پیسو وائس کے فقرات میں ought to کے ساتھ be کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد verb کی تیسری فارم یعنی past participle لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. اساتذہ کی عزت کی جانی چاہیے. Teachers ought to be respected. والدین کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جانی چاہیے. Parents ought to be looked after properly. ایسی باتوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. Such things ought not to be allowed. اردو فقرات کے آخر پر چاہیے تھا آئے تو ought to have کے ساتھ verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. آپ کو مشکل حالات میں میرا ساتھ دینا چاہیے تھا. You ought to have stood by me in difficult circumstances. دکاندار کو گاہکوں کے ساتھ عمدگی سے پیش آنا چاہیے تھا. The shopkeeper ought to have behaved with the customers nicely. آپ کو اپنے والد سے اس انداز سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی. You ought not to have talked to your father like this. آپ کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. You ought not to have been late. پیسو وائس کے فقرات میں ought to have کے ساتھ been کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد verb کی تیسری فارم لگاتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے تھا. The patients ought to have been treated nicely. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. Measures ought to have been taken for the rehabilitation of the flood-stricken people. Dear students and learners, اس لیکچر میں ہم نے should اور ought to کا استعمال سیکھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم must کا استعمال ڈسکس کریں گے.